अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत वाफियत से होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने बिहार बोर्ड क्लासेस में आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था सुहेल अजीम आबादी के बारे में, और इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा इसके बारे में सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में, और इन्होंने जो लिखा है यानी इन्होंने फरार के बारे में लिखा है। अब देखिएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन के मैंने कुछ डिटेल को यहाँ पर नोट कर रखा है और आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। मैं किताब को पढ़ूंगा, आप लोग किताब को खोल लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी किताब की तरफ, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। सैयद मोहम्मद मोहसिन, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन को। सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में आइए हम उसके बारे में डिटेल को समझते हैं, जानते हैं। लिखा है सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। यानी ये जो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ना, क्या है कि इनका शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। यानी उर्दू के जो अफसाना है, ये अफसाना निगारों में इनका क्या है कि शुमार किया जाता है सैयद मोहम्मद मोहसिन का। और इनका जो अफसाना लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद मोहसिन का, कौन सा लिखा है? फरार लिखा हुआ है, जो कि इसके तुरंत बाद आएगा। जो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी नफ्सियात की ये प्रोफेसर रहे हैं और नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। यानी नफ्सियात उनका क्या है कि अपना एक ख़ास मौजू था, उनके अफसानों का एक मजमुआ, यानी उनके एक अफसानों का एक मजमुआ था। अफसानों का एक मजमुआ का नाम क्या था? अनोखी मुस्कुराहट। यानी अनोखी मुस्कुराहट ये उनके अफसानों का एक मजमुआ का नाम था। क्या नाम था? अनोखी मुस्कुराहट नाम था। यानी अनोखी मुस्कुराहट ये उनके अफसानों का एक नाम है। अब देखिएगा उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ हुआ। यानी जो उर्दू दुनिया है, उर्दू दुनिया एक बुक है और उसमें क्या है कि इन्होंने इनका काफ़ी मकबूल और मारूफ हुआ। ये जो अनोखी मुस्कुराहट है उर्दू दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मकबूल, यानी ज़्यादा कबूल के लायक, ज़्यादा क्या है कि लोग उसको कबूल करते थे, और मारूफ यानी ज़्यादा शोहरत पाई। इस मजमूए के बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की है। यानी इस मजमूए की बेशतर यानी ज़्यादातर कहानियाँ, बेशतर मतलब होता है ज़्यादातर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की है। क्या है? नफ्सियाती नौइयत की है। ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट, ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके जिक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती। यानी कहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके जिक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती है। अब देखिएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश, क्या है कि मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। और कहाँ पैदा हुए? तो ये पटना में इनकी पैदाइश हुई। तो लिखा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। इतना आपको याद रहेगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई है। अब देखिएगा उनके वालिद का नाम, क्या? उनके वालिद का नाम, यानी उनके अब्बू का नाम क्या था? उनके अब्बू का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद था। यानी सैयद मोहम्मद रशीद था उनके अब्बू का नाम, यानी उनके वालिद का नाम। मोहसिन साहब ने 1926 में राम मोहन राय समेजी पटना से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया, लेकिन मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? तो मैट्रिक का इम्तहान पास किया 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तहान को पास किया। अब देखिएगा 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से आईए किया। यानी 1900 क्या है कि 28 ईस्वी में पटना कॉलेज है,
پٹنہ کالج سے کیا کیا انہوں نے؟ آئی اے کیا۔ آئی اے کب کیا؟ پٹنہ کالج سے 1928 عیسوی میں انہوں نے کیا۔ اب دیکھیے گا اس کے آگے 1931 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا، یعنی انہوں نے آنرز کا امتحان پاس کیا۔ بی اے آنرز کا امتحان کب پاس کیا؟ تو 1931 عیسوی میں۔ 1931 عیسوی میں انہوں نے بی اے کا ایگزام پاس کیا، یعنی آنرز کا امتحان پاس کیا۔ اب دیکھیے گا 1934 عیسوی میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کی۔ اب دیکھیے گا 1934 میں پٹنہ یونیورسٹی سے کیا کیا انہوں نے؟ ایم اے کیا۔ ایم اے کب کیا اور کہاں کیا؟ ایم اے پٹنہ میں کیا اور کہاں کیا؟ تو 1934 عیسوی میں انہوں نے کیا کیا؟ ایم اے کیا۔ اس کے بعد دیکھیے گا لکھا ہے کہ ہاں، اور جب ایم اے انہوں نے کیا تو ان کو گولڈ میڈل حاصل کیا، یعنی ایم اے کا انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور کلاس میں فرسٹ ڈویژن لائے۔ فرسٹ ڈویژن لانے کے بعد ان کو گولڈ میڈل حاصل ہوا، ان کو انعام دیا گیا۔ اب دیکھیں گا 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے، یعنی 1938 عیسوی میں کیا کیا انہوں نے؟ وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر یعنی وقتی طور پر کیا ہے کہ لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے، یعنی 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا ہوئے؟ طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ اب اس کے بعد 1953 میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے، یعنی کیا ہے کہ جب 1953 عیسوی ہوا، یعنی 1948 میں تو وہ مستقل طور پر اپنا قیام گاہ بنا لیے اور 5 سال کے بعد ان کو صدر بنا دیا گیا۔ اب دیکھیے گا اس کے آگے 1974 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے، یعنی کیا ہے کہ انہوں نے 1900 جب 74 ہوا تو 74 میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ۔ اب ان کی جو کتابیں ہیں یعنی سید محمد محسن کی، اور ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول اور شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ یعنی اگر ان کی کتابوں میں دیکھا جائے تو فرسٹ میں کیا چیز؟ انوکھی مسکراہٹ، ٹھیک، اور افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول، شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ یعنی ابھی جو کتاب آپ کے سامنے بتایا گیا ہے یہ بہت اہم والی کتاب ہے۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہے، یعنی ان کے علاوہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے علاوہ کہنے کا مقصد یہ ہے انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول، شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ان کے علاوہ چھوڑ کر کے ان کے علاوہ ان کی دوسری کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے، لکھی جا چکی ہے، اور کیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ اب دیکھیے گا سید محمد محسن، یعنی سید محمد محسن کے کہتے ہیں کہ کتنے بیٹے تھے؟ سید محمد محسن کے بیٹے کتنے تھے؟ تو بیٹے 3 تھے، یعنی یہ جو سید محمد محسن تھے ان کے بیٹے 3 تھے، اور سید محمد محسن کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ تو سید محمد محسن کی بیٹیاں 4 تھیں، یعنی سید محمد محسن کے بیٹے اور بیٹیوں کو ملا کر کے ان کی تعداد ہو جاتی ہے کتنے؟ تو 7 ہو جاتی ہے، یعنی بیٹے کی تعداد 3 اور بیٹیوں کی تعداد 4، 4 3 7۔ اب دیکھیے گا آپ نے 1973 عیسوی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا، یعنی حج کا فریضہ ادا کیا کب؟ 1973 عیسوی میں، یعنی جب 1973 عیسوی ہوا تو انہوں نے کیا ہے کہ حج کا فریضہ انجام دیا، یعنی انہوں نے سید محمد محسن نے حج کا فریضہ انجام کب دیا؟ تو حج کا فریضہ انجام دیا 1973 عیسوی میں، اور کس کے ساتھ؟ تو اپنی اہلیہ کے ساتھ
اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی اپنی بیوی کو لے کر کے 1973 عیسوی میں حج ادا کرنے کے لیے نکلے اور انہوں نے حج بھی کیا اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو حج کا فریضہ ادا کیا کب کیا؟ 1973 عیسوی میں کیا۔ سید محمد محسن کی وفات کب ہوئی؟ اب بتائیے کہ سید محمد محسن تھے، ان کی پیدائش ہوتی ہے 10 جولائی 1910 عیسوی میں، اور ان کی وفات کب ہوتی ہے؟ ان کی وفات ہوتی ہے کب؟ 2002 عیسوی میں۔ یعنی سید محمد محسن کی وفات 2002 عیسوی میں ان کی انتقال ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوئی؟ تو علاج کے دوران دہلی میں ان کی انتقال ہو گئی۔ یعنی یہ بیمار تھے، بیمار ہونے کی صورت میں دہلی میں ان کا علاج چل رہا تھا، اور دلی کے اندر یہ دوران علاج، یعنی ابھی ڈاکٹر لوگ ان کے علاج کر رہے تھے جب تک کہ ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو 2002 میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 10 جولائی 1910 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات کب ہوئی ہے؟ 2002 میں ہوئی ہے۔ یعنی تقریباً ان کی عمر کتنی رہی؟ ان کی عمر 92 سال رہی۔ تو اب یہ آپ کے سامنے ایک مختصر سا نوٹ تھا، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ایک اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ دیکھیے اس میں کچھ نہیں ہے، اب اس میں یہ دیا ہے کہ افسانوں کا ایک مجموعہ، انہیں افسانے کا ایک مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو انوکھی مسکراہٹ۔ اب دیکھیے اس میں کچھ یاد کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے کہ محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو کہاں ہوئی؟ تو پٹنہ میں ہوئی۔ اب ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ اب انہوں نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ تو انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا 1926 عیسوی میں، اور پٹنہ کالج سے آئی اے کب کیا؟ تو پٹنہ کالج سے آئی اے انہوں نے 1928 عیسوی میں کیا۔ اب انہوں نے آنرس کا ایگزام کب پاس کیا؟ یعنی بی اے آنرس کا ایگزام کب پاس کیا؟ تو آنرس کا ایگزام پاس کیا 1931 عیسوی میں۔ اب پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کب کیا؟ تو 1934 عیسوی میں انہوں نے کیا ہے کہ پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ اب سید محمد محسن کے بیٹے کتنے تھے؟ تو سید محمد محسن کے بیٹے 3 تھے، اور ان کی بیٹیاں کتنی تھی؟ تو ان کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 4 تھی۔ یعنی بیٹیاں 4 اور بیٹے 3 تھے۔ اب دیکھیے کہ حج کا فریضہ ادا کیا، تو اب سید محمد محسن نے حج کا جو فریضہ انجام دیا ہے وہ کب دیا ہے؟ تو 1973 عیسوی میں انہوں نے حج کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اب دیکھیے سید محمد محسن کی وفات کب ہوئی؟ تو سید محمد محسن کی وفات 2002 میں ہوئی۔ اور ان کی وفات کیسے ہوئی؟ تو علاج کے دوران دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر لوگ ابھی علاج کر رہے تھے جب تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھا کچھ سید محمد محسن کے بارے میں جو آپ کے کتاب میں دیا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے نوٹس موجود ہے، آپ اس کا نوٹ کر کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کے ایگزام میں انشاءاللہ یہ آئیں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔